پیاس کے بعد پانی کی طلب، جو پی لینے کے بعد پیاس ختم ہوتی ہے، بجھتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ کپڑا ایک ضرورت ہے، انسان اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنا تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا پہنتا ہے، لیکن جب اس کی یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے ایک حد تک، تو پھر اس کپڑے کو دھلنے کے لیے اپنے جسم سے الگ کرتا ہے۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت باقی نہ رہے، وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ کپڑے کی ضرورت باقی ہے تو کپڑا دنیا میں موجود ہے، اور اسی طرح کھانے کی ضرورت باقی ہے تو کھانا موجود ہے۔ رزق وافر کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس کی ضرورت موجود ہے۔ اسی طرح اگر دین کی ضرورت سینوں میں موجود ہوگی تو دین موجود ہوگا۔ دین کی ضرورت جب ختم ہو جائے گی تو کوئی بندہ بھی اس کو ضروری نہیں سمجھے گا، تو دین کو کیوں عمل کرے گا؟ تو یہ ضرورت ہر آدمی کی ہے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں، وہ آ کر لوگوں کو احساس دلاتے ہیں اس بات کا کہ یہ تمہاری اصلی نسلی اور یہ تمہاری جو ہے وہ جدی پشتی ضرورت ہے۔ دین نہیں ہوگا تو اللہ کے قانون کے مطابق دنیا میں بھی پکڑ آئے گی اور آخرت میں بھی آئے گی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹا عذاب دیں گے۔ یہ چھوٹا عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ شاید یہ توبہ کر لیں، شاید یہ لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے چھوٹے عذاب کے دیے جانے کا اشارہ دیا کہ اگر نافرمانی کی زندگی ہوگی، مطلب یہ کہ آخرت میں تو پکڑ ہونی، آخرت میں تو جو عذاب اس کو ملے گا وہ تو ملے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کو عذاب دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ چھوٹا عذاب ہوگا، چھوٹا عذاب اس وجہ سے تاکہ یہ توبہ کر لیں، واپس لوٹ آئیں، اپنے راستے کی طرف آ جائیں، اپنے دین پر جم جائیں اور اللہ کے احکامات، اوامر کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ یہ وجہ بتائی۔ تو اب دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے۔ نافرمانی کی زندگی پر پتہ چلا کہ اللہ اس کی دنیا بھی تنگ کریں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جو ہماری یاد سے منہ کو پھیر لے گا اور ہمیں چھوڑ دے گا۔ دیکھو اللہ سے بہتر سنگی اور ساتھی کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہتر امیدوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہتر دعاؤں کا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سے بہتر حاجات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہتر خالق، مالک اور رازق کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہتر ہماری ضروریات کو جاننے والا اور ان کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے منہ موڑے گا، پھر بھی میرے تو منہ پھیر کے چل پاؤ گا۔ من اعرض عن ذکری، اعراض کہتے ہیں کہ ادھروں کسی نے آواز ماری نا تو منہ کر کے ادھر نو بہ گیا بندہ، اس کو کہتے ہیں روح گردانی۔ مترجمین نے اس کا جو ترجمہ یہ بھی کیا، روح گردانی کی، یعنی اپنے رخ کو پھیر لیا اللہ کے ذکر سے۔ من اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اس نے اپنے آپ کو یوں کر کے پاسے کر لیا۔ اللہ نے تو پیچھے سے آواز دی، قرآن سارا اللہ کی آواز ہے، اذان جو آتی ہے یہ اللہ کی آواز ہے، اس میں اللہ کی بڑائی ہے، کبریائی ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کی شہادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے۔ پھر اللہ بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ فلاح کہتے ہیں دونوں جہانوں کی کامیابی،
ایسا جامع معنی لفظ ہے فلاح کا جو کامیابی کی دونوں صورتوں کو شامل ہے، جس میں ادھر کی دنیا کی بھی اور ادھر کی آخرت کی بھی کامیابی شامل ہے۔ تو یہ پکار اللہ نے لگائی، اور قرآن سارا اللہ کی پکار ہے، احادیث کا جو مجموعہ ہے حضور کے فرمان ہیں وہ اللہ کی پکار ہے۔ تو من اعرض عن ذکری، اتنی پکاروں کے باوجود بھی جس نے روح گردانی کی، منہ پھیر لیا، اذان کی آواز کانوں میں آئی، اس نے سنی انسنی کر دی، انہوں نے کہا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں، اپنے دوستوں نے بیٹھا گپاں ماری جاندہ، اور ہوٹلوں پہ بیٹھا کھانے کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، اذان کی آواز سننے کے بعد بھی اس کے کان پہ جوں نہیں رینگی، اور ان کی دکانیں ویسی کھلی کی کھلی ہیں، اور وہ اپنی دکانوں میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی آواز سے روح گردانی ہے، اعراض ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے بات سے اور میرے دین سے اور میری یاد سے اور میری ذات سے جس نے منہ کو پھیر لیا تو اس کا کیا، معیشتاً ضنکا، اس کی جو گزران ہے نا ہم تنگی کی کر دیں گے، اور دنیا سے تنگ کر دیں گے، اور اس کی گزر بسر جو ہے نا وہ ہم خود تنگ کریں گے۔ اللہ نے خود کہا کہ میں تنگ کراں گا انہوں، اتنے تے کسی ایسے چو نال ان بن ہو جائے وہ بندے دا جینا حرام کر دیندہ، اور وہ جینا آدمی کا تنگ کر دیتا ہے، زندگی اس پہ اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ کسی سیاستدان سے آدمی کی لڑائی ہو جائے، کوئی سیاسی شخصیت سے، تو وہ جڑا نا وہ جین نہیں دیندے۔ تو کائنات کا مالک، مالک الملک، دو جہاں کا بادشاہ، اللہ نے کہا جو مجھ سے منہ پھیرتا ہے نا تو پھر میں بھی اس کو پکڑتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کے اندر چھوٹا عذاب دیں گے اس کو۔ چھوٹا عذاب یہ ہے کہ ہم اس کی گزران تنگی کی کر دیں گے، زندگی تنگ ہو جائے گی، ذہن پریشان ہو جائے گا، دلوں میں وسوسے بھر جائیں گے، ہر وقت بے سکونی، ڈپریشن، ٹینشن، بیماریاں، آفتیں، روزی کی تنگی، روٹی سے تنگ ہو جائے گا، گزر بسر صحیح نہیں ہوگی، دلوں سے محبتوں کا اٹھا لیا جانا، آپس میں نفرتوں کا ڈال دیا جانا، دلوں کا دلوں سے پھیر دیا جانا، آپس میں رحم کے جذبات کو اٹھا لیا جانا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ آسمانوں کے فیصلے جب ہوتے ہیں تو زمین پہ پھر اسی طرح عمل ان کا نظر آتا ہے، اور ہر مسلمان، ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ نافرمانی کی زندگی نے اس کو کیا دیا، سوائے رسوائی کے، اور سوائے جو ہے پریشانی کے، اور سوائے جو ہے آفتوں کے اسے کچھ نہیں ملا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں خود ظن کا اس کو خود تنگی دوں گا، اور فرمایا کہ قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اس کی آنکھیں کوئی نہیں ہوں گی، کیونکہ دنیا میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، دیکھتے ہوئے اس نے میری شریعت کو چھوڑا تھا، دیکھتے ہوئے اس نے میرے دین کو اس نے پس پشت ڈالا تھا، سب کچھ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو قیامت کے دن یوم نحشرہم یوم القیامت اعمیٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم القیامت اعمیٰ، کہ ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو پھر اس کو بتایا جائے گا اس لیے کیونکہ دنیا تو سنتا ہی نہیں سی ساڑی، دنیا میں تو ساری پکاریں تیرے لیے تھیں، اذانیں آتی تھیں میں بلاتا تھا، مؤذن کی آواز نہیں ہوتی تھی، وہ میرا آرڈر ہوتا تھا، تو تے بیٹھا ہوں سی مست ہو کے، تو غفلت کی نیند سویا ہوتا تھا بسترے میں دبک کے، اور تمہیں تو کوئی خوف فکر ہوتی نہیں تھی، اور میں کہتا تھا کہ دنیا میں میرے ذکر سے منہ مت پھیر، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور میرے ذکر سے تو نے منہ پھیر لیا تھا، میری یاد کو چھوڑ دیا تھا، سو آج کے دن تمہیں اندھا کر کے ہم نے اٹھایا، اکھاں کوئی نہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ مجرم کھڑے ہوں گے، ذلت ان کے چہروں پہ ہوگی، پرچھائیاں اڑیاں ہوں گی انہاں دیاں، اور ہتھاں دے طوطے اڈے ہوں گے، اور چہروں پہ سیاہی کالک، جیسا کالک نہیں ملی ہوندی اس طرح کالک، کالے سیاہ چہرے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، حالانکہ دنیا میں بڑے تھکنے والے تھے یہ چہرے، لیکن آج ذلیل اور رسوا ہیں، کیونکہ دنیا میں دنیا کے لیے تھکتے تھے، اللہ کے لیے یہ تھکا نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں ان کی تھکاوٹ مال ڈالر کمانے کے لیے تھی، صبح سے شام تک ان کی ساری کوششیں کاوشیں، ان کی زندگی کا حاصل صبح سے شام تک مال کی گنتی کرنے کے لیے تھا، اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کھڑے ہوں گے اور چہروں پہ ذلت ہوگی اور جھکے ہوئے چہرے ہوں گے۔ اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں جو سنا تھا ہم نے آج دیکھ لیا، ہمیں ایک دفعہ واپس پلٹا دنیا کی طرف، تاکہ ہم انا موقنون، ہم تجھے راضی کر کے آئیں، ہم تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، ہم تیری نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دیں ایک دفعہ۔ فرجعنا، پیچھے لوٹا، نعمل صالحا، بس نیکی عمل کریں گے اور تو علاوہ اسی دنیا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کہیں گے چپ کر جو، یہ مہلت دنیا کے اندر تمہیں مل گئی تھی، آج تمہاری مہلت کا دن ختم ہو گیا ہے، میرے پاس اب مزید مہلت باقی نہیں ہے۔ اور فرمایا جائے گا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها ذراعا فاسلکوہ، اور فرمایا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور زنجیروں کے اندر اس کو باندھو، بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈالو اور ہتھ کڑیوں سے اس کے ہاتھوں کو جکڑو اور ان کے پہلوؤں کو داغو آگ کے ذریعے، گرزوں کے ذریعے، اور مارتے ہوئے ان کو جہنم میں پھینکو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زندگی بیکار کی نہیں دی گئی تھی۔ زندگی جو تھی یہ بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے تھی، یہ تو اللہ نے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے دی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہی ضرورت باقی تھی، تبھی دین باقی تھا۔ آج ضرورت باقی نہیں رہی، تبھی دین باقی نہیں رہا۔ جب ضرورت نہ ہوگی تو عمل بھی باقی نہیں رہے گا۔ کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ دین بھی ہماری کوئی ضرورت ہے، اس کو بھی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ تو بھائیو، دعوت دین وہ ذریعہ ہے، وہ راہ حق ہے، یہ وہ کام ہے جو نبیوں کا کام ہے، جو نبی آ کر امتیوں کو بتاتے تھے، راہ حق دکھاتے تھے۔ اور اللہ نے حضور سے فرمایا یا ایھا المدثر قم 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 فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کو سنائیں اللہ کی توحید، ان کو سنائیں آخرت کے احوالات، ان کو سنائیں جنت اور جہنم کے مشاہدات، ان کو سنائیں آخرت میں آنے والے تمام مراحل کا حال، ان کو بتائیں کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو بتائیں کہ موت کے دن ان کے ساتھ کیا وقوع پیش آنے والا ہے، ان کو بتائیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کہیں لکھی جا رہی ہے، کوئی لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے، ریکارڈ کرنے والا اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ ان کو بتائیں کہ ان کی زندگی فالتو نہیں، ان کو بتائیں کہ ان کے صبح و شام بیکار اور عبث نہیں، ان کو بتائیں کہ ان کی کوئی منزل ہے، ان کو بتائیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ متعین ہے، ان کو بتائیں کہ ان کے لیے حساب کا ایک دن اللہ نے رکھا ہے، ان کو بتائیں کہ ان کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، ان کو بتائیں کہ دنیا کو چھوڑ کر ان کو اللہ کے پاس پیشی کرنی ہے، ان کو بتائیں کہ قیامت والے دن دوبارہ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں کو پھاڑ کر ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے اور اپنے حضور کی پیشی دیں گے، اور پھر تمہیں اب ہمارے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کی پائی پائی کا، پل پل کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ہے قرآن کا جو ذہن بناتا ہے، جو نبیوں نے ذہن بنایا، جو دعوت دین سے ذہن بنتا ہے۔ اور یہ وہ دعوت تھی جس نے صحابہ کی زندگیوں کو بدلا تھا۔ جو تو دعوت ہی نہیں ہوگی، اچھی پلی
اور ایک بہترین فیکٹری ہے، اس کا بہترین مال بن رہا ہے، لیکن مال کی تشہیر نہیں ہو رہی، آگے اس کو بتایا نہیں جا رہا، اس کی کوالٹیز آگے بیان نہیں کی جا رہی، اس کو کوئی خریدے گا؟ آج کے میڈیا کے دور میں اور سارا مال سپر کلاس ایک نمبر بنان، لیکن آگے اس کو بتائیں نہ، آگے اس کو پھیلائیں نہ، آگے اس کی اشتہار بازی نہ ہو، آگے اس کے میڈیا میں چرچے اور تذکرے نہ ہوں، آگے لوگوں کو اس کے فوائد بتائے نہ جائیں، کوئی اس کو خریدے گا؟ 4 دن 6 دن وہ فیکٹری چلے گی اور خود بخود بند ہو کے ماضی کی یادوں میں گم ہو جائے گی۔ یہی حال آج دین کا ہوا ہے کہ دین کی بات نہ کوئی کہتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سناتا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی اس کو ضرورت سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے آج امت سے دین رخصت ہو چکا ہے۔ دعوت ہے جو زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے، دین کی دعوت ہے جو انسانوں کے زندگیوں کے رخ کو سدھارتی ہے، بدلتی ہے، دین کی دعوت ہے جس نے صحابہ کے اندر انقلاب اٹھایا تھا اور وہ عرب کے جزیرے سے چل کر ساری دنیا میں، سارے عالم میں قدم انہوں نے اپنے رکھے تھے اور اس دین کو زندہ کر کے دنیا سے گئے تھے۔ ان کی قبریں گواہ ہیں، جاؤ صحابہ کی قبریں دیکھو کہ انہوں نے کس طرح صحرا سے نکل کے پوری دنیا کے ریگزاروں میں، سربفلک چوٹیوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، یہ تیونس کی جماعت ہمارے پاس عرب آئے تھے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر صحابہ پہنچے ہیں، تو وہ تیونس کا مشہور جنگل جہاں پہ جا کے صحابہ نے آواز لگائی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اج رات اتنے قیام کرنا چاہتے ہیں، تو تسی اپنے بچیاں نو لے کے اتھوں نکل جاؤ، سانو راستہ دے دو۔ اور صحابہ کی اس پکار پہ جنگل کے جانوروں نے بھی اپنے بچوں کو منہ کے اندر دبوچا اور شام ہونے سے پہلے پہلے جنگل سے نکل کر اس کو خالی کر دیا۔ یہ وہ ملک ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جانے کی برکات سے آج وہ عرب ہیں، ورنہ تک دین کوئی نہیں سیگا۔ یہ صحابہ کے جانے کی برکتیں ہیں۔ حاتم طائی کا نام آپ سب نے سنا، کتنا بڑا سخی تھا، اور اللہ کا اس کے بیٹے پہ خاص فضل ہوا کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو صحابی بنا دیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے کنارے پہ رہتے تھے اور خبریں ساری ملتی تھیں کہ کس طرح اسلام پھیل رہا ہے، ایک نبی آئے ہیں، اور دن بدن ان کے اندر بغض اور حسد پیدا ہوتا چلا گیا۔ عیسائی تھے، تو جیسے جیسے مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی گئیں، جزیرۃ العرب کے اندر اسلام پھیلتا گیا، کرنیں روشن ہوتی چلی گئیں، پھیلتی چلی گئیں، تو ان کے اندر اور زیادہ مسلمانوں کی مخالفت کا جذبہ ابھرتا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چند اونٹنیاں موٹی تازی جہاں اسی لیے رکھی تھیں کہ مسلمانوں کا قبضہ اس علاقے تک آؤ گا تو میں انہاں تے بہ کے اپنی جان بچا کے اس علاقے سے فرار ہو جاؤں گا۔ تو کہتے کہ ایک دن میرا ملازم بھاگا آیا، اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہمارے علاقے پہ حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنا کے حضور نے بھیجا تھا۔ جب وہ وہاں پہ حملہ آور ہوا اور عیسائیوں سے جنگ ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنی اونٹنیاں پکڑیں اور اتھوں فرار ہو گئے، نکل گئے۔ اب جو ان کا قبیلہ تھا، طے اس کا نام تھا، تو اس کے جو مال اسباب تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، مال غنیمت آ گیا، بہت سارے قیدی آ گئے، صحابہ نے ان کو پکڑا اور ان کے اندر ایک حاتم طائی کی بیٹی بھی آ گئی، عدی بن حاتم کی بہن بھی آ گئی۔ ان کو لے کر مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچایا گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیے گئے یہ سارے مال و اسباب۔ تو ان کی جو بیٹی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی محبتوں کے نبی، وفاؤں کے نبی اور بیٹیوں کا احترام سکھانے والے، تو آپ نے ان سے بات چیت کی، پتہ چلا کہ یہ تو حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا ابا جو تھا نا وہ بڑا سخی تھا، اور اس کی خصوصیات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں تو اسلام والی خصوصیات تھیں، اور
اس نے اپنی جان کی امان چاہی، حضور نے امان دی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یہاں پہ رہنا نہیں چاہتی، میں واپس اپنے قبیلے جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا، چند دن رکھا اور فرمایا کہ تیرے قبیلے کے کوئی لوگ آئیں گے، ایماندار لوگ آئیں گے جس پہ تجھے اعتماد ہوگا، ان کے ساتھ تجھے میں رخصت کروں گا، اکیلی نہیں بھیج سکتا۔ کچھ دن انتظار کیا، وہاں کے کچھ لوگ آئے، جان پہچان شناخت ہوئی، انہوں نے بھی پہچان لیا، انہوں نے کہا مجھے ان پہ اعتماد ہے، مجھے ان کے ساتھ رخصت کر لیں۔ حضور نے ان کو سواری دی، اس کے بعد کچھ کپڑے دیے، اس کے بعد کھانے کا سامان دیا، اور پھر جب یہ آئیں تو حضور نے ان کے استقبال کے لیے اپنی چادر بچھا کے ان کا استقبال کیا، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، محبت اور شفقت کا کہ رسالت کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ روشنی اور چمک ہے جس نے عورتوں کو بھی حق دیا ہے، اور آپ نے ان کا اس طرح استقبال کیا ہے، اتنے اعزاز کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ یہ واپس پہنچیں، بھائی کا پتہ کیا، انہوں نے بتایا کہ وہ تو شام کی طرف بھاگ گئے، تو وہاں سے سواری پکڑی اپنے بھائی کے پاس پیچھے شام کی طرف۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک شام بیٹھا ہوا تھا تو ایک جو نا وہ اونٹ سوار آتا ہوا نظر آیا، جب قریب آیا تو میں نے پہچان لیا یہ تو میری بہن ہے کہ جو ان کی قیدیوں میں چلی گئی تھی۔ وہ ابھی قریب آئی تو اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس نے کہا عادی کہاں بھولے پڑے ہو، کس نبی سے بھاگ رہے ہو جو محبتوں کا پیغام لے کر آیا ہے، جو عورتوں کے حقوق کا علم بردار ہے، جو عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے، جو ان کی عزتوں کا محافظ ہے، بیٹیوں کے سروں پہ اپنی رحمت کی چھاؤں کرنے والا ہے، تو کہاں بھاگا جا رہا، اس کی رحمت سے محروم ہو رہا ہے، اور تم ہی مسلمان ہو جا، تم ہی چالو اس نبی کی طرف۔ اور حضور سے ان کے لیے امان لکھوا کے لے گئی تھیں، اور وہ جا کر ان کو دیا اور کہا کہ تو بھی تو ایک سفر کر، اگر تو تیرے دل نو لگے تو مسلمان ہو جائیں، نہ لگے تو تینوں کیڑا پھڑن لگ گیا اور تو اجازت لے کے واپس آ جائیں۔ تو اس کے دل کو یہ بات لگی۔ عدی کہتے ہیں یہ ترغیب دی بہن نے، دین کی دعوت کس نے پیش کی؟ بہن نے، عورت نے، اور اس پہ مرد کا، بھائی کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا میں سفر کرتا ہوں، وہاں سے سواری لی، مدینہ کا قصد کیا، حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے دل میں دو چیزیں کہتا ہے میں نے دل میں اپنے طے کی تھیں کہ یا تو حضور بادشاہ ہیں تو یا تو پھر سچے نبی ہیں۔ بادشاہ تو ہے ہی ہے، حکومت جو انہوں دی مدینے تے ہو گئی۔ تو کہتا کہ میں آ کے آپ کے پاس ملا، آپ سے ملاقات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اب مجمع جب چھٹا، آپ لے کر گھر کی طرف چلیں تو راستے میں کسی عورت نے حضور کو روک لیا اور آپ سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی میری بات سن لیں، تو حضور وہاں پہ ٹھہر گئے، کہنا میں دیکھ دے رہے ہیں۔ اور عدی کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا رہا، جب آپ نے اس کی بات پوری سن لی، اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کے بعد پھر آپ مجھے لے کر چلیں۔ اب میں نے دل میں کہا کہ یہ بادشاہ کوئی نہیں، بادشاہوں کا سلوک اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ بادشاہ چلتے چلتے محکوم کے لیے، اپنی رایا کے لیے کبھی رک کے بات نہیں سنا کرتے، کبھی اس طرح سر راہ ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے رک نہیں جایا کرتے۔ ان کو تو لشکروں میں سفر کرنا ہوتا ہے اپنے محل کی طرف۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے، گھر کی حالت زار دیکھی، اور پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ بادشاہ نہیں ہے، ہرگز یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر آپ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، پھر آپ نے اپنا پتوں کا جو گدا تھا اس پہ آپ نے اعزازاً مجھے بٹھایا، آپ خود نیچے تشریف فرما ہوئے۔ پھر میرے دل نے کہا کہ نہیں، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ واقعی نبی ہیں۔ اس اخلاق کا مظاہرہ کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا، اتنے عالی اخلاق کسی بادشاہ کے نہیں ہو سکتے۔ پھر جب بیٹھ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا تعارف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں تیرا باپ بڑا سخی تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ پھر آپ نے ان کو دین کی دعوت پیش کی۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے سنایا، یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد دعوت اسلام پیش کی، مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تو اپنے قبیلے کا سردار ہے نا؟ تو کہتے کہ جی۔
تو آپ نے فرمایا کہ تو عیسائیوں کے اندر تمہاری کتاب میں تم ظلم کرتے ہو، چوتھا حصہ اپنے عوام سے ٹیکس کے طور پہ وصول کر کے اپنے خرچے پورے کرتے ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جائز تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اس نے دل میں کہا کہ انہوں نے کتنا پتہ چل گیا، دل میں پھر کہا کہ اللہ نے ان کو خبر دے دی غیب کی، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ پھر اسلام نے قبول کیا، کہا کہ دل میں اور دیکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا عادی کیا تمہارے دل میں یہی خیال ہے نا کہ حج مسلمان نہ ہوں، حالت مسلمانہ دی حالت ہی بڑی پتلی ہے، ایسے کمزور جے فقیر جے لوگ ہے کہ انہاں کو تو نہ مال و متاع، نہ ان کے پاس کوئی بڑی جگیر ہے، نہ ان کے پاس کوئی لینڈ کروزریں اور گاڑیاں کرنڈی بوس کی، نہ بڑے محلات آج کی زبان میں، ان کے پاس بڑے بینک بیلنس بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو گرے پڑے لوگ ہیں۔ تو دیکھنا ان قریب ایک دور آئے گا کہ جب یہ کمزوری قوت میں بدل جائے گی، یہ قلت کثرت میں بدل جائے گی، اور ان قریب ایسا دور آئے گا کہ جب ایسا امن ہوگا کہ یمن سے ایک عورت ہیرا کے شہر سے چلے گی بیت اللہ کے طواف کے لیے، اور وہ زیورات سے لدی پھندی ہوگی، لیکن کسی کی بری نظر اس پہ نہیں پڑے گی۔ وہاں سے بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے گی، امن ایسا ہوگا کہ اس کو کسی کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوگا۔ اور ان قریب ایسا دور آئے گا کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر میرے اس شہر میں آئیں گے۔ تو دیکھے گا کہ ان قریب وہ دور آنے والا ہے کہ جب ان کے اندر مال کی ایسی کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، آج تے دین والا نہیں نہ ملتا، تو تو دیکھے گا کہ ان قریب جو ہے وہ مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 3 نشانیاں حضور نے فرمائیں۔ اس کے بعد پھر دعوت دی، کہتے پھر میرے دل نے تسلیم کر لیا، میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نشانی پوری ہوئی، عورت کو دیکھا بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، سواری پہ سوار ہے، زیورات اس کے لدے پھندے ہیں، اور پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ میں یمن کے شہر ہیرا سے آئی ہوں۔ تو ساتھ کون آیا ہے؟ کہا ساتھ کسی کو نہیں لے کر آئی، امن ایسا تھا، صحراؤں سے، ریگزاروں سے، جنگلوں سے، دریاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے یہاں پہ پہنچی ہوں، اور ہر گھر مجھے اپنا گھر نظر آیا ہے، ہر مجھ سے بڑا جو ہے اپنے باپ کی جگہ نظر آیا، ہر چھوٹے کی نظر مجھے اپنے بھائی کی طرح محسوس ہوئی، کوئی میری عزت کی طرف میلی نظروں سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ وہ دور آئے گا اور تو دیکھے گا کہ ایک عورت وہاں سے چلے گی، اس کو کسی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ نشانی پوری ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، تو کہتے کہ میں اللہ کی شان، اللہ نے اس لشکر میں مجھے بھی شامل کر دیا جنہوں نے جا کے ایران کے کسریٰ کے بادشاہ کے جو محل کے وہ خزانے اپنی قید میں لیے، وہ غنیمت کا مال آیا، ایران کا وہ شاہی خزانہ مسلمانہ دے قبضے جا، دولت کے انبار لگ گئے۔ اور کہا کہ اللہ کے رسول نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ ان قریب دور آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، انشاءاللہ یہ دور بھی آئے گا۔ اس سے چند سال بعد ہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کی حکومت آئی، اور اس میں تاریخ نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ ہتھاں دے زکوٰۃ چک کے پھر دے سی کہ کسی محتاج کو، کسی بیوہ کو، کسی غریب کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اور زکوٰۃ اس کے حوالے کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہوں، لیکن ان کو کوئی نہیں ملا کرتا تھا۔ یہ دور بھی مسلمانوں کے اوپر آیا ہے۔ دین کی دعوت نے انقلاب برپا کیے ہیں، دین کی دعوت نے زندگیوں کو بدلا ہے، دین کی دعوت نے راستوں کو پرامن کیا ہے، دین کی دعوت نے عدالتوں کے اندر انصاف کو زندہ کیا ہے، دین کی دعوت کی تحریک نے ایمان جذبوں کے اندر ڈھال دیے ہیں اور سینوں کے اندر ایمان کو پروان چڑھایا ہے۔ دین کی دعوت نے راتوں کو، جوانوں کو اپنی پاک باز جوانی کے ساتھ اللہ کے حضور محبت کے آنسو پیش کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ دین کی دعوت نے بچیوں کے اندر حیا کو جنم دیا ہے۔ دین کی دعوت نے اپنے دلوں کے اندر دوسروں کا ادب احترام پیدا کرنے کی روش زندہ کی ہے۔ دین کی دعوت نے نوجوانوں کے اندر انقلاب زندگی بیدار کیا ہے۔
ان کو زندگی کا مقصد سمجھایا ہے۔ دین کی دعوت جب زندہ تھی اور صحابہ اس دعوت کو اپنی زندگی کا مقصود سمجھتے تھے تو دین کی بہاریں، لہریں، بہریں اور ہر طرف سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ امت کے اندر امت پناہ تھا، اتفاق تھا، اتحاد تھا، یکجہتی تھی، یگانگت تھی، محبتیں تھیں، ادب احترام کے سلوک تھے، ہمدردی اور غمخواری تھی۔ جب دین کی دعوت زندہ تھی، دین زندہ تھا، دین کی بہاریں زندہ تھیں، اور جس دن سے امت نے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا ہے، دین کی بات کرنا جرم بن گیا ہے، دین کی بات کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا ہے، تو چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی خاطر ملکوں کے تو سفر کر رہے ہیں، لیکن جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ روز بروز آفتیں بھی بڑھتی جا رہی، پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی، بے سکونی بھی بڑھتی جا رہی، اور ڈپریشن اور ٹینشن اور بیماریوں اور آفتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے غضب کے فیصلے بھی بڑھتے جا رہے، قتل و غارت کے بازار گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا تھا، نظام بدل جاتے تھے۔ آج ان مسلمانوں کی ہزاروں لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں۔ غزہ کے اندر کفن ختم ہو چکے ہیں، پرسوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں، پوری دنیا کے مسلمان چندہ جمع کر کے ان کو کفن دینے کے لیے بھی موجود نہیں ہیں، میدان میں نظر نہیں آ رہے۔ ان کی لاشوں کو کفن وہ اپنے کپڑوں میں دے رہے ہیں، کمبلوں میں دے رہے ہیں، اپنے تکیوں کے لحافوں میں دے رہے ہیں، وہ کفن دے دے کے ان کو دفنا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اتنی جرت، ہمت اور غیرت اور حمیت بھی موجود نہیں ہے کہ وہ ان کا پریشان حل کر سکیں۔ یہود و نصارہ تو ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ان کو فوجیں دے رہے ہیں، لشکر دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں۔ مسلمان کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ 2 ارب ہو کر ان کو کفن بھی پورا کر کے دے سکے۔ یہ حال بھی امت کے اوپر آنا تھا، یہ حال بھی امت کے اوپر آنا تھا۔ تو محترم عزیزو، اپنی دین کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو، اپنے دین کی دعوت کو دلوں میں جگہ دو۔ اس کے لیے رائے ونڈ کا یہ مبارک اجتماع آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ایسا اجتماع ہے جو زندگیوں کو بدلتا ہے، جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے انتظام ہے اللہ کی طرف سے، غیبی تائید ہے۔ اور آج کے دور کے اندر، اتنے پرفتن دور میں اتنے بڑے مجمع کا جمع ہو جانا، یہ خیر کی نشانی ہے، خیر کی علامت ہے کہ اتنا بڑا مجمع کبھی باطل پر جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے مسلمانوں کے دین میں یہ محبت رکھی۔ اللہ کی قسم، ایک دفعہ جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہر رنگ، ہر نسل، ہر کونے گوشے کا مسلمان آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ ایک عجیب اللہ کی رحمت کی بارش وہاں پہ نظر آئے گی، عجیب سماع ہوتا ہے، ایک سکینت اتر رہی ہوتی، لاکھوں مسلمان ایک وقت میں موجود ہیں، جمع ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اپنے کھانے پینے کا انتظام، سونے کا، رہنے کا انتظام، اور کتوں ایک آواز بھی تھانوں نہیں آندی۔ ایسی سکینت، ایسا سکون، ایسی روانی، ایسی محبت، ایسا ادب۔ اگر دیکھنا ہو تو چلو رائے ونڈ، 30 اکتوبر انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بدھ والے دن 24 سے بس جائے گی۔ آپ سب بھی نیت کر لو، ارادہ کر لو، 3 دن کوئی اوکھے نہیں، ادھر جاؤ، گزارو اللہ کے ولیوں میں مست خداوند۔ اور کیا دین کے لیے جو مست ہونے والے لوگوں کے اندر علماء، صلحاء، نیک، متقی، اتقیاء، تہجد گزار، شب بیدار، راتوں کو رونے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں کرنے والے، تلاوتیں کرنے والے، پوری دنیا کے مسلمان حضرات، بڑے بزرگ، سب وہاں پہ جمع ہیں۔ ایک عجیب نظر آنے والا نظارہ ہے، اور عجیب دلوں کو سکون دیتا ہے، عجیب دلوں کے اندر ایمان کی حرارت کو ابھارتا ہے۔ اس کے لیے نیت کرو، ارادہ کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دے دی، زندگیاں دے دی ہیں، اس کو کسی کنارے لگاؤ، اللہ کے راستے میں استعمال کرو۔ اور 2 سال کے بعد آتا ہے، کوئی بھائی بھی مس نہ کرے اس کو، کوئی بھائی بھی اس کو نہ جانے دے ہاتھ سے۔ یہ سنہری موقع ہے، اس کے اندر خود بھی چلو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، گھر والوں کو بھی متوجہ کرو۔ عورتوں سے بھی درخواست کرو کہ گھروں میں رہتے ہوئے اعمال کریں، اجتماع میں ان کی شرکت نہیں، ان کی شرکت اسی طور پہ ہے کہ گھروں کے اندر درود شریف پڑھیں، یاسین کے ختم کریں اور تلاوت کریں، نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، کامیاب فرما،
گھروں کے اندر جب مائیں بھیگی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو مناتی ہیں، متوجہ کرتی ہیں، اللہ کا رحم متوجہ ہوتا ہے۔ اس اجتماع کی کامیابی ساری امت کی کامیابی ہے۔ اس اجتماع کی کامیابی ساری امت کے لیے ہدایت کی ہواؤں کا انتظام ہے۔ اس اجتماع کی کامیابی ساری امت کے لیے باعث رشد و ہدایت ہے، باعث رحمت و برکت ہے، باعث صلاح و فلاح ہے۔ اس کے اندر خود بھی شرکت کرو، دوسروں کو بھی متوجہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ 31 کی جمعرات کی عصر سے شروع ہوگا اور اتوار کو انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ تمام بھائی اس کے لیے نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔